صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا واجب قرار دیا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اسلام کا پہلا رکن کلمہ توحید اور 5واں رکن اللہ کے گھر کا سفر کرنا۔ گویا کہ اسلام کی تکمیل حج کے ذریعے ہوتی، آخری رکن ہے، حج کے ذریعے اسلام کی تکمیل ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حج ادا فرمایا۔ آپ کے حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، حجۃ الوداع۔ آج اسی حجۃ الوداع کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت کے نام کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں حجۃ الوداع کیوں کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع، الوداع کہتے ہیں کسی بھی چیز کے آخری کو، اینڈ کو، ختم ہونے کو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری لمحات میں حج ادا فرمایا۔ آپ کی زندگی مکمل ہونے والی تھی، زندگی کے آخری لمحے میں پہنچ گئے تھے، تب آپ نے حج کیا۔ اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا بھی اور آخری حج تھا۔ اس حج کو حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام حجۃ البلاغ بھی ہے۔ البلاغ، البلاغ کہتے ہیں پہنچانے کو، وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ذریعے امت کو بہت ساری چیزوں کا پیغام دیا، بہت سی چیزیں، بہت ساری باتیں امت کو بتلائیں۔ اس لیے حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے، لیکن عام طور سے لوگوں میں حجۃ الوداع کے نام سے آپ کا حج معروف اور مشہور ہے۔ حجۃ الوداع کا پس منظر کیا ہے؟ حجۃ الوداع کا پس منظر یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، 23 سال کی نبوت آپ کی مکمل ہونے والی ہے۔ جو شریعت اسلامیہ آپ پر اللہ کا جو پیغام نازل ہوا 23 سال کی مدت میں، وہ قریب کا ختم ہو چکا تھا، ختم ہونے والا تھا، اور اب آپ کی ضرورت تھی رہبر اعظم، رہبر انسانیت، رحمت للعالمین محمد عربی خاتم الانبیاء والمرسلین کی اب ضرورت یہ باقی رہ گئی تھی کہ حج کے ذریعہ پوری امت کو اپنی آخری وصیت بتلا دے، آخری کام بتلا دے، آخری ضرورتیں اور آخری باتیں لوگوں تک اپنی امت تک پہنچا دے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، تو آپ نے اپنی وصیت کی۔ حضرت معاذ بن جبل گورنر بنا کر کے جب آپ نے بھیجا تو آپ نے وصیت فرمائی۔ آپ کی وصیت تھی، اے معاذ، غالباً تم مجھ سے اس سال کے بعد ملاقات نہیں کر پاؤ گے۔ آپ کا فرمان تھا، یہ وصیت تھی کہ اے معاذ، غالباً مجھے امید ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کر پاؤ گے، اور جب تم گزرو گے تو تم میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی کے لمحات ختم ہونے والے تھے۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ سے فرقت کے غم میں، آپ سے جدائی کے غم میں رونے لگے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اس کو مسند احمد میں اور مجموع الزوائد میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ گویا کہ آپ کی اس وصیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آپ کی رسالت کی تکمیل ہو چکی ہے۔ جس شریعت کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا وہ شریعت اتمام کو پہنچ چکی ہے، آپ اب ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔
نبی کے ساتھ حج کی ادائیگی فرمائیں اور آپ کی آخری وصیت سنیں. جب یوں اعلان کیا گیا تو چہار دان کے عالم، صرف مکہ ہی نہیں، چہار دان کے عالم سے لوگ آپ کے ساتھ ہونے لگے، آپ کے قافلے میں، آپ کی جماعت میں، آپ کے سفر میں شریک ہونے لگے. یہاں تک کہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی تعداد 1,44,000 تھی. 1,44,000 کا مجمع اس زمانے کا، جب وسائل نہیں تھے، چلنے پھرنے کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، عام لوگ کی کوئی سواری مہیا نہیں تھی. اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,44,000 کا مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اس کا یہ پس منظر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت کرنی تھی، آخری باتیں اپنی امت تک پہنچانی تھی. اس لیے چوک در چوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ہونے لگے اور آپ نے ذمہ غفیر کے ساتھ حج کا ارادہ فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذوالقعدہ کو مدینہ سے روانگی اختیار کی اور ایک رات مدینے ہی کے اندر یہ قیام فرمایا. 8 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور مکہ مکرمہ کے اندر 4 دن قیام پذیر فرمانے کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو مینا میں آپ تشریف لے جاتے ہیں. 8 کو مینا میں آپ کی تشریف آوری ہے. 9 تاریخ کا جب سورج شروع ہوتا ہے، سورج شروع ہونے کے بعد آپ میدان عرفات تشریف لے جاتے ہیں. وہاں امت کو بہت بڑا درس دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، امت مسلمہ کو بہت ساری باتیں بتلاتے ہیں. حجۃ الوداع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خطبے دیے. 4 خطبے. پہلا خطبہ آپ کا 7 ذی الحجہ کو تھا. دوسرا خطبہ آپ کا 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں تھا اور تیسرا اور چوتھا خطبہ 11 اور 12 ذی الحجہ کو تھا. یہ 4 خطبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو دیے. ان کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں مجھ سے دین سیکھو، مجھ سے حج کے طریقے سیکھو. یتاخذ عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم. تم مجھ سے حج اور عمرے کے طریقے، مناسک حج کی باتیں مجھ سے سیکھو. جہاں پر آپ نے حج کے دوران امت کو دین کی بہت ساری باتیں پہنچائی. میں آپ کے سامنے ابھی صرف حجۃ الوداع کے اندر عرفات کے میدان میں جو خطبہ آپ نے دیا تھا اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں آپ نے اسی عزیز خطبہ دیا. اسی عرفات کے میدان میں قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی. اللہ رب العزت نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. گویا کہ ہمارا دین کب مکمل ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اور آپ کے حج کے دوران عرفات کے میدان ہی کے اندر اس شریعت کا اتمام ہو گیا. یہ شریعت مکمل ہو گئی، ہمارا دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. اللہ کی جو نعمت اسلام سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اسلام کی نعمت، دین کی نعمت، اس سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو ہمارے اوپر مکمل کر دیا، تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اور میں نے تم لوگوں کے لیے دین اسلام کو پسند اور اختیار فرمایا. اگر کوئی آدمی دین اسلام سے روگردانی کرتا ہے، منحرف ہوتا ہے، برگشتہ ہوتا ہے، یا دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی راہ اختیار کرتا ہے، یا کوئی دوسرا مذہب و طریقہ اختیار کرتا ہے، یا کسی اور جماعت اور گروہ میں شامل ہوتا ہے، اس آدمی کا دین اللہ کے یہاں مقبول
جمعہ کا دن تھا. اور عام طور سے لوگ اپنے یہاں جو مشہور ہے کہ اگر جمعہ کے دن عرفات کا حج ہو جائے، عرفات کا دن ہو جائے تو اسے حج اکبری کہتے ہیں. لوگوں میں مشہور ہے اسے حج اکبری کہتے ہیں. اس کی کوئی بنیادی حیثیت نہیں، شرعی کوئی حیثیت نہیں کہ اگر عرفات کے دن جمعہ پڑ جائے تو اسے حج اکبری کہیں، بڑا حج کہیں. قرآن حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا. اور صحابہ کرام یا تابعین میں سے کسی نے بھی اس طرح کی کوئی بات ہمارے لیے نہیں بتلائی، لہذا ہم اس طرح کے حج کو حج اکبری نہیں کہہ سکتے. حج اکبر کا حج اکبر کا حج کا اکبر دن یا بڑا دن تو یہ یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے. 10 ذی الحجہ ہے حج، جو حج کا سب سے بڑا دن ہوگا. ہم نے عرفہ کو سب سے بڑا دن، حالانکہ عرفہ بھی روایات کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں بہت اہم دن ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے. اگر کوئی آدمی عرفہ کے اندر وقوف اختیار کر لے، عرفہ چلا جائے تو اس کا حج مقبول، اس کا حج مانا جائے گا. عرفہ سے پہلے اگر نہیں جا سکا مجبوری اور کسی وجہ سے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں. عرفہ ہی اصل حج. لیکن اس کو بنیاد بنا کر کے حج اکبر عرفہ کے دن اگر جمعہ پڑ جائے تو حج اکبر کہنا اسلام اور شریعت کی نگاہ سے ایسا جو ہمیں نہیں بتلایا گیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے. عرفہ میں آپ نے جو خطبہ دیا، آپ نے فرمایا تمہارا خون اور تمہارا مال، تمہاری عزت اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے آج کا دن، جس طریقے سے یہ رواں مہینہ، جس طریقے سے یہ شہر، یہ موجودہ شہر حرام ہے، اس کی حرمت حرام ہے. اسی طریقے سے مسلمان بھائی کا مال، اس کی جان، اس کی عزت تو آپ بھی حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ اتحاد کا مظہر ہے، اور سب سے بڑا